ارشاد صاحب، جو والیوم 10 ہے اس میں اول تو یہ ابہام ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک سسپینس ہے۔ براڈ شیٹ کی درخواست تھی، آج سپریم کورٹ نے کہا اس نے درخواست واپس لے لی، لہٰذا اس معاملے کو نمٹا دیا گیا۔ والیوم 10 میں تھا کیا اور اس کو کیوں صیغہ راز میں اب تک رکھا گیا؟ جب باقی والیوم کھل گئے، وہ جے آئی ٹی جو واجد ضیاء صاحب کی تھی اس پہ بہت سے اعتراضات بھی ہوئے، بہرحال ایک فیصلہ تو آیا اس کے بعد۔ تو والیوم 10 میں آپ کی نظر میں ایسا کیا ہوگا ارشاد صاحب؟ ویسے ہمارے ہاں پاکستان میں بات کو بتنگڑ بنانے کا رواج ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ بہت ساری انفارمیشن دوسرے ممالک سے لیتے ہیں اور ان ممالک کی یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ پبلک نہیں کریں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اور میری شنید بھی یہی ہے کہ والیوم 10 میں یو اے ای، سعودی عرب، برطانیہ، کچھ اور دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی، انہوں نے جو شریف خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے، شریف خاندان کے معاملات کے حوالے سے جو انفارمیشن دی، اس کو کلاسیفائی کر کے والیوم 10 میں رکھ دیا گیا، والیوم 10 کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی قومی راز جو ہیں دفن ہیں، کوئی میاں نواز شریف صاحب نے یا ان کے خاندان نے کوئی سیکیورٹی بریچ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ معاملات ایسے ہیں جن ممالک سے یا ان کے جن اداروں سے وہ معلومات لی گئی ہیں، ان کا افشا کرنا جو ہے وہ بدعہدی ہوگی ان ممالک کے ساتھ یا ان اداروں کے ساتھ جنہوں نے وہ معلومات ہمیں فراہم کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بار بار چھیڑا جاتا ہے اور شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات ایسے غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ تھا اور قومی سلامتی کے حوالے سے وہ کمپرومائزڈ تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہو۔ وہ ایک قانونی ضرورت بھی ہے اور دوست ممالک کے ساتھ کیے گئے وعدے وعید کی بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، تو خام خواہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، بات کا بتنگڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، الیکشن نئی حلقہ بندیاں جو ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اراکین کی شناخت کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات فروری تک ہے، سبھی لوگ فروری کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ جو نگراں حکومت ہے اس کی اپنی طبی عمر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید یہ مؤثر بھی نہ رہے اس طرح۔ سیاسی جماعتوں میں جب شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے، زرداری صاحب حکومت میں تھے، یہ میثاق معیشت کی بات بھی کرتے تھے، ایون بلاول صاحب نے ایک نئے سیاسی میثاق کی بات بھی کی تھی کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو۔ کیا اس سے پہلے یہ لوگ آپس میں کوئی ڈسکشن کرتے، کوئی ملتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا فارمولہ بنا دیا جائے کہ الیکشن جب بھی ہوں جو جیتے وہ جیت مانے، جو ہارے وہ ہار مانے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے سیاستدان اگر اتنے بالغ نظر ہوتے، اگر یہ دور رس نتائج کا ان کو یا مضمرات کا کبھی احساس ہوتا تو ملک اس حال کو نہ پہنچتا اور یہ خود بھی اس حال کو نہ پہنچتے کہ ٹکے کی عزت انہوں نے عوام میں اپنی نہیں رہنے دی اور ملک سے باہر جب یہ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ ان کو عوام کے ایسے نعروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بہرحال تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اصل میں میرا تو خیال یہ تھا، میرا اندازہ یہ تھا یا خوش فہمی خوش گمانی کہنا چاہیے کہ موجودہ نگران حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ پہلی فرصت میں دو کام کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو درجہ حرارت اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت بلند ہو چکا ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کابینہ کے اجلاس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس سے لگا کہ نہیں، وہ یہ کام شاید نہیں کر پائیں گے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ دوسرا کام جو وہ کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ تمام جو ضیاء الحق کے ایک فوجی عامر تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو بھی شریک کیا گیا تھا، اپنے ڈیلیگیشن بھیجے تھے ہر پارٹی کے پاس اور اس میں یہ الیکشن کے معاملات طے کرنے کی وہ کوشش کی گئی تھی۔ اگرچہ ان کی نیت نہیں تھی لیکن وہ انہوں نے ایک کم از کم دکھایا تھا کہ جو میں تو اس معاملے میں سیریس ہوں اور ساری جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہتا ہوں۔
ان کو چاہیے تھا، یہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر ہیں، چھوٹی بڑی سب کی ایک میٹنگ بلائیں. اس سے پہلے ظاہر بات ہے کچھ ہوم ورک بھی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایسے 2-3 قابل اعتماد ساتھی جو کسی سے ملنے کے قابل ہیں، مل کے اپنی بات کرنے کے قابل ہیں، اپنی بات بنوانے کی پوزیشن میں ہیں، ان کے ذریعے ایک ہوم ورک کر کے سب جماعتوں کو ایک اسٹیج پلیٹ فارم پر بٹھائیں، ایک سیشن کریں ان کے ساتھ، اور اس میں یہ طے کریں کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے، فروری میں کرائیں گے، مارچ میں کرائیں گے، جو بھی ہوگا، اور اس میں یہ ایک ضابطہ کار ہوگا، اس کے تحت آپ فلاں ایشوز کو ٹچ نہیں کریں گے، اور معیشت تو کسی صورت میں بھی بازیچہ اطفال نہیں بننی چاہیے، اور آپ کو ہم فری ہینڈ دیں گے، آپ سب کے لیے برابر کے مساوی مواقع ہوں گے. تو اس طرح سے درجہ حرارت بھی کم ہوگا بلکہ ختم ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے انتخابات بھی پرامن ماحول میں، سازگار ماحول میں ہوں گے، اور انتخابی نتائج کو بھی خوش دل سے تسلیم کیا جائے گا. لیکن یہ ہوگا تو تب ہی ہوگا. اب یہ توقع کرنا کہ یہ کام زرداری صاحب کریں، شہباز شریف صاحب کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے. تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ قومی بھلائی اسی میں ہے، قومی مفاد اسی میں ہے. یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کرام کو، صفحے اول کے لیڈرز کو، اگر وہ نہیں آ سکتے تو صفحے دوم کے لیڈرز کو، جن کے پاس مینڈیٹ ہو صفحے اول کی لیڈرشپ کا، ایک میز پر بٹھائیں، ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھیں، ان سے تجاویز لیں، اور اس کی روشنی میں اگلے عام انتخابات کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، لندن کی کیا خبریں؟ برادران ملے ہیں، میاں برادران، تو کوئی بات آگے نکلی واپسی؟ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. ہاں جی، برادران سے ملاقات ہو گئی، لیکن میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. تو لیکن ابھی سوچ بچار جاری ہے، اور میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ الیکشن میں نیریٹو کیا ہو، الیکشن میں کس طرح سے جایا جائے، اور کس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنایا جائے. ابھی تو معاملات جس طرح سے وہاں پاکستان میں ڈاواں ڈول ہیں یا گومگو کا شکار ہیں، اس میں تو پھر ظاہر بات ہے کوئی حتمی فیصلہ ممکن نظر نہیں آتا. اچھا ارشاد صاحب، عارف نظامی صاحب کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف وہ سوکھی لکڑ ہیں کہ جس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی نواز شریف کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بریفلی ذرا بتا دیں کہ اب ان حالات میں شہباز شریف سے کرنٹ پاس ہو سکے گا کہ نواز شریف کے بغیر بھی وہ بہت کچھ ہیں؟ اگر تو میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ کو ریلیونٹ رکھنا ہے، مسلم لیگ کو پھر اقتدار میں لانا ہے، تو میرا خیال ہے اب انہیں اپنی مٹھی کھولنی ہوگی اور شہباز شریف صاحب کو آگے کرنا ہوگا. انہیں یہ پتہ چل گیا کہ شہباز شریف قابل قبول ہیں، اور شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے موزوں امیدوار ہیں، نہ وہ خود ہیں نہ مریم صاحبہ ہیں. اگر انہوں نے یہ کر لیا تو فائدے میں رہیں گے، نہیں کریں گے تو پھر 2018 تو سب نے دیکھا ہے.